الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 پڑھی گئی ہے. آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان آیتوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ عرض کر دوں. اس کے بعد اس شان نزول کو آیت کے اجزاء کے ساتھ ہم ویریفائی کریں گے، مطابق کریں گے، ملائیں گے، تو قرآن کا سمجھنا آسان ہوگا، آیت کا سمجھنا آسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں یہود قدیم زمانے سے آباد تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإذن الہی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہ یہود کہ جنہوں نے اپنی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے. لیکن اس کے باوجود گنے چنے یہودیوں کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا. ان کی مخالفت بڑھ گئی، ان کی اظہار ثانی بڑھ گئی، تکلیفیں زیادہ پہنچانے لگے اور ستم ظریف یہ ہوئی کہ ان یہودیوں میں کچھ منافق نکل آئے جنہوں نے اپنی منہ سے اور اپنی زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ دل سے مومن نہیں تھے. تو یہ ایک الگ مصیبت بن گئی، یہ ایک الگ درد سر بن گیا.
جو ایمان نہیں لائے وہ تو تھے ہی اپنی جگہ پر، اور ان میں جو منافق ہو گئے اور زبان سے جھوٹ موٹ کا ایمان لائے وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا، وہ اور یہ سب مل کر کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچا رہے ہیں۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کی کتاب یعنی توریت شریف میں جو حکم ہے وہی حکم ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو اسٹین ٹو ڈیتھ، یعنی سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں اس کو اتار دیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے پتھر برسائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ زانی کی سزا ہے شریعت میں۔ تو جو حکم تورات میں تھا وہی حکم ہماری شریعت میں ہے۔ ان کے اندر ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا تو رجم کی سزا ان کو جاری نہیں کرنی تھی، یعنی پتھر مار کر ختم کرنا، وہ سزا جاری نہیں کرنی تھی۔ یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم جاتے ہیں اس نبی کے پاس جو آئے ہیں مدینہ منورہ میں مکۃ المکرمہ سے، اور ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی اور حکم دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ ان کی شریعت میں تخفیف ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، اور جب وہ رجم کے علاوہ کوئی حکم دیں گے تو ہم مان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت قائم کر دیں گے کہ تیرے نبیوں میں سے ایک نبی سے ہم نے فتویٰ پوچھ کر کے عمل کر لیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں۔ معالم التنزیل میں ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ خیبر کے اندر یہود آباد تھے۔ ان یہودیوں میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، بڑے قسم کے لوگ تھے، اثر اور رسوخ والے، ان میں سے ایک مرد نے اور ایک عورت نے زنا کر لیا۔ اب ان کی کتاب توریت شریف کے قانون کے مطابق بھی ان پر رجم جاری کیا جانا چاہیے تھا، یعنی پتھر مار کر ختم کر دینا، لیکن چونکہ وہ بڑے لوگ تھے، اونچے لوگ تھے، انہوں نے ان کو پتھر مارنے کی سزا دینا مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کا انسلٹ تھا، ان کی ذلت تھی، ان کی رسوائی تھی۔ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ یثرب مدینہ کا نام ہے منورہ، وہاں جو نبی آئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو ان کی کیا سزا ہے۔ اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی حکم دیں گے، یعنی پتھر مارنے کے حکم کے علاوہ کوئی اور سزا سنائیں گے تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر پتھر مارنے کی سزا سنائیں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو خیبر کے یہود جنہوں نے سردار قسم کے لوگ تھے اور زنا کیا، جب یہ اس بات پر متفق ہو گئے تو مدینہ منورہ میں پہلے سے بنو قریظہ آباد تھے جن کا تعلق یہودیت سے ہے۔ تو خیبر کے یہودیوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ کے مدینہ میں یثرب میں جو نبی آئے ہیں ان سے یہ مسئلہ پوچھ لیں اور حکم دریافت کر لیں۔ چنانچہ وہ وفد جب بنو قریظہ کے پاس آیا تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہی حکم دے جس کا تمہیں اندیشہ ہے اور خطرہ ہے اور وسوسہ ہے، یعنی رجم کا، سنساری کا، پتھر مارنے کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں، آپ جائیے ہماری جانب سے،
نمائندہ بن کر کے. کون؟ بنو قریظہ خیبر کی جانب سے. اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی حکم دے تو مان لینا، اگر رجم کا حکم دے تو مت ماننا. چنانچہ بنو قریظہ میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، انفلوئنشل پیپل، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور انہوں نے دریافت کیا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ دریافت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے، میرا حکم مانو گے اس سلسلے میں؟ تو کہا کہ جی ہاں، اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلہ مانیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم راضی رہو گے میرے فیصلے پر؟ تو کہا کہ ہاں، ہم راضی رہیں گے. ان کو ایسا تھا کہ تخفیف والا کوئی حکم ہوگا، آسانی والا کوئی حکم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تورات کے مطابق بھی اور ہماری شریعت کے مطابق بھی ایک ہی حکم تھا، وہ حکم سنا دیا رجم کا. بھائی حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار کر ختم کر دیا جاتا ہے. جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ منحرف ہو گئے، فیصلہ ماننے سے منکر ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ ان کے درمیان ابن سوریہ کو ڈالیں. اور ابن سوریہ کا جو حلیہ بشرا تھا وہ جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ آنکھ کا کانا ہے، رنگت کا کانا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی پیشانی ایسی ہے، اس کے بال ایسے، اس طریقے سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ ابن سوریہ کو تم لوگ جانتے ہو؟ وہ فدق میں مقیم تھا. تو کہا کہ ہاں. پوچھا تم میں وہ کیسا شخص ہے؟ تو کہا کہ اس وقت روئے زمین پر توریت کے احکام سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف شخص نہیں ہے. یعنی توریت کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو تمہارے درمیان فیصل بنا دیں تو اس کو فیصل کے اعتبار سے منظور کرو گے، پنچ کے اعتبار سے منظور کرو گے، ثالث کے اعتبار سے منظور کرو گے، اور وہ جو حکم دے گا اس کو مانو گے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ ابن سوریہ کو بلایا گیا. ابن سوریہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں مصر سے نکالا، اس ذات کی قسم جس نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا اور راستے بنا دیے، اس ذات کی قسم جس نے تم پر من و سلوہ نازل کیا اور بادلوں کا سایہ کیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری تورات میں زنا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے رجم کا قانون ہے؟ تو ابن سوریہ نے کہا ہاں، تورات میں رجم کا قانون ہے. اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا تورات کا حکم بدلنے کی وجہ سے جل جاؤں گا، کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، تو میں اقرار نہ کرتا. لیکن جس ذات کی آپ نے قسم دی ہے اسی ذات کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہاں، ہماری تورات میں رجم کا حکم ہے. یعنی زنا کار مرد عورت جب شادی شدہ ہو تو ان کو پتھر سے مار دے کر ختم کر دینے کا حکم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن سوریہ سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے تم نے اس حکم کے خلاف رخصت کب نکالی؟ تو ابن سوریہ نے پورا واقعہ عرض کیا کہ اصل ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جب بڑے لوگ زنا کرتے تھے تو ان پر کوئی حد جاری نہیں کی جاتی تھی، اور کمزور قسم کے لوگ زنا کرتے تھے تو ان پر حد جاری کی جاتی تھی.
یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کے چچا کے بیٹے نے، چچا زاد نے زنا کر لیا، وہ بھی شادی شدہ تھا، اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا وہ بھی شادی شدہ تھی۔ اب بادشاہ کا چچا زاد ہے، بادشاہ کے چچا کا بیٹا ہے، تو بڑے لوگ ہو گئے، اس پر سزا جاری نہیں کی گئی۔ اس کے بعد عام لوگوں میں سے ایک مرد جو شادی شدہ تھا اس نے زنا کیا کسی شادی شدہ عورت سے، تو بادشاہ نے ارادہ کیا اس کو سنسار کرنے کا۔ تو یہ عام لوگوں میں سے جس مرد نے زنا کیا نہ تھا نا، اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے، اڑ گئے، ضد پر آ گئے کہ نہیں، ہمارے بندے کو اس وقت تک سنسار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بادشاہ کے چچا کے بیٹے کو سنسار نہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ پہلے اس کو سنسار کیا جائے، اس کے بعد اس کو سنسار کیا جائے گا۔ چنانچہ مسئلہ سنگین ہو گیا، تو یہود آپس میں جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ دیکھو، وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہیں اچھا، اسے خوبصورت موڑ دے کر بھول جانا اچھا۔ ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سزا تجویز کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگوں کو بھی دی جائے اور چھوٹے لوگوں کو بھی دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سزا تجویز کی کہ 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ کوڑا کیسا ہوگا؟ روغن قار میں، مطلب تارکول، یہ جو سڑک کے اوپر ڈامر بچھایا جاتا ہے بلیک کلر کا، اس میں وہ کوڑے کو ملا دیا جائے گا، یعنی کوڑے پر اس کو لگایا جائے گا، اور اس کوڑے سے مارا جائے گا 40 کوڑے۔ اور اس کے بعد گدھے پر اس کو سوار کیا جائے گا، اس کے منہ پر کالک مل دی جائے گی، یعنی سیاہ کیا جائے گا، اور دم کی جانب اس کا چہرہ رکھا جائے گا، یعنی الٹے منہ اس کو سوار کیا جائے گا، اور گھمایا جائے گا پورے شہر میں، پورے ٹاؤن میں، تاکہ ذلت و رسوائی ہو۔ یہ سب سے پہلا وہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تورات کے حکم کے اندر تحریف کی، تغیر کیا، تبدیلی کی۔ اب ابن سوریہ نے سچی بات بتا دی تو یہودیوں کو ناگوار ہوا، تو ابن سوریہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاؤں گا اور جلا دیا جاؤں گا، جل جاؤں گا، تو میں اقرار نہ کرتا، میں نہ بتاتا، لیکن اللہ کی قسم کا واسطہ مجھ سے دے کر کے پوچھا گیا ہے اور مجھے خوف آ گیا، اس لیے میں نے سچی بات بتا دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے یوں کہہ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی رہیں گے، اور ابن سوریہ کو فیصل بنائے، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو پنچ بنا دے، ثالث بنا دے، وہ جو فیصلہ کرے۔ تو اس فیصلے کے مطابق وہ خیبر کے اندر جن یہودی مرد اور یہودی عورت نے زنا کیا تھا، ان کو اس حکم کے مطابق مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر ایک کھلے میدان میں گڑھا کھود کر کے سنسار کر دیا گیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ ایک دوسری بات میں یوں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حکم دریافت کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے تورات میں کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ بس تورات میں نحمم الوجہ، مطلب رسوا کرنا، منہ پر کالک مل دینا، اور بس ایسی ہلکی پھلکی سزا ہے۔ تو کہا کہ اچھا، تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی اور پڑھنا شروع کیا، تو جہاں رجم کا حکم تھا وہاں ایک شخص نے ہاتھ رکھ دیا، اوپر کا پڑا اور نیچے کا پڑا۔ عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہے، تورات میں سنساری کا حکم ہے، اور جو ہاتھ رکھا تھا اس سے کہا کہ ہٹا اپنا ہاتھ۔ چنانچہ ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں تورات، یعنی تورات کے اندر وہ رجم کی آیت موجود تھی۔ تو چھپاتے ہیں، احکام کے اندر تحریف کرتے ہیں، یہ ان کا شیوا رہا ہے یہودیوں کا۔ اب ہم جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں کو اس واقعے کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا رجم کا تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین. تو ان آیتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرا پہلا وہ بندہ ہوں کہ جس حکم کو یہودیوں نے ختم کر دیا تھا، مردہ کر دیا تھا، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں، میں پہلا شخص ہوں جو زندہ کر رہا ہوں. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ کو غمگین نہ کریں. کون؟ وہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، یعنی کفر میں دوڑتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی صرف زبانی اقرار ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مومن نہیں ہے. یعنی یہی لوگ جو احکام کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کرے. تسلی کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کی، یعنی جھوٹ بولنے کے لیے. یہ مراد کون ہے؟ بنو قریظہ. خیبر نے بنو قریظہ کو اپنی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کا وکیل بنایا تھا، تو گویا کہ وہ سماعون ہوئے، جھوٹ کے لیے سننے والے. تو سماعون للکذب کون ہو گئے؟ بنو قریظہ. جھوٹ بولنے کے لیے سننے والے اور جاسوسی کرنے والے. اور جاسوسی کرنے والے ان لوگوں کے لیے، ان دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ تک نہیں آئے، یعنی وہ خیبر والے جو آپ تک تو نہیں آئے اور ان کو اپنی جانب سے نمائندہ بنا دیا ہے. تو یہ جاسوسی کرنے والے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی خیبر والوں کے لیے جو آپ تک نہیں آئے. کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کے کلموں کے اندر تحریف کرتے ہیں اس کی جگہوں پر رکھنے کے بعد، یعنی اس کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں. مطلب رجم کا حکم ہے اس کو چھپا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اس میں گڑبڑ کر دی، اونچ نیچ کر دی. یقولون، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیے جاؤ تو تم لے لینا، یعنی سنساری کے علاوہ کوئی حکم دیے جائے تو لے لینا، آسان حکم ہو تو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو تم بچتے رہنا، یعنی سنساری کا حکم دیا جائے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کے پاس حکم دریافت کرنے کے لیے جو آئے تھے تو وہ خلوص دل سے نہیں آئے تھے، بلکہ راحت طلب کرنی مقصود تھی، سہولت طلب کرنی مقصود تھی. حقیقت میں نبی جو فرمائے اس پر عمل کرنا مقصود نہیں تھا. آج کل بھی ایسا ہی ہے، اس مفتی کو مسئلہ پوچھا، اس مفتی کو پوچھا، اس مفتی کو پوچھا، اس مفتی کو پوچھا، اور جہاں سہولت لگی اس کو لے لیا. تو اگر اس لیے مختلف مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جہاں سے سہولت والا فتویٰ ملے وہ لے لے، تو یہودیوں کی ہیبٹ ہے، بچنے کی ضرورت ہے، یہودیوں کی خصلت ہے، اہتمام سے بچے اسے. ہاں، آپ واقعتاً اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن سہولت طلبی کے لیے، آسان طلبی کے لیے، آسانی کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ تم اگر یہ دیے جاؤ تو لے لینا، اور اگر اس کے علاوہ دیے جاؤ، یہ نہ دیے جاؤ تو بچتے رہنا. جس کے گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لے آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ان کی گمراہی کا ارادہ کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. چنانچہ خیبر سے بدر کیے گئے، مدینہ سے بدر کیے گئے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو شروع میں بھی تسلی کا مضمون اس آیت کے، اور اس آیت کے اختتام میں بھی تسلی کا مضمون ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے نہیں چاہا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. آگے اور ان کے بری خصلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، بری عادتوں کو. سماعون للکذب،
یہ لوگ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یعنی وہاں جا کر کے جھوٹ بولیں گے، خیبر والوں کے پاس جا کر کے، اور نبی نے جو کہا وہ سنائیں گے۔ اکالون للسحت، حرام کھانے والے، حرام کو خوب کھانے والے۔ یہ حاکموں کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے حکام کیا کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس فیصلہ طلب کرنے کے لیے آتا، اگر وہ رشوت دیتا تو اس کی بات سن لیتے، اور جو فریق مقابل یا مد مقابل ہے وہ حق پر ہوتا لیکن رشوت نہیں دیتا تو اس کی بات بھی نہیں سنتے اور اس کے حق میں فیصلہ بھی نہ کرتے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا، اور فیصلہ کس کے حق میں کر دیتے؟ جس نے رشوت دی ہے، اگرچہ وہ ناحق پر ہو۔ تو یہ حرام کھانا ہوا۔ لعن اللہ الرائش والمرتشی والراشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، اور درمیان میں جو واسطہ بنتا ہے اس پر بھی۔ رشوت صرف یہی نہیں ہے کہ حاکم کے پاس گئے، میجسٹریٹ کے پاس گئے، جج کے پاس گئے، جج بک گئے ہمارے، میجسٹریٹ بک گئے ہمارے۔ جس ملک کے جج بکاؤ ہو، جس ملک کے میجسٹریٹ بکاؤ ہو، جس ملک کے بیرسٹر بکاؤ ہو، وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ میرے عزیز و میرے بزرگوں، ہمارے ملکوں کا یہی حال ہے۔ دندناتے پھرتے ہیں مجرم، کوئی پکڑنے والا نہیں ان کو۔ کیوں؟ خوب کیا پیسہ کھلایا ہے، رشوت خوری کی ہے، دیا ہے، لیا ہے، لیا ہے، لیا ہے، دیا ہے، لیا ہے۔ تو رشوت صرف یہی نہیں ہے کہ حاکم کے پاس جا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا، رشوت یہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک کام لے کر بیٹھا ہے اور وہ کام اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے، اس کے ذمے وہ کیا گیا ہے اور اس کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اب وہ کام کرنے کے لیے کسی سے رشوت لیتا ہے، کسی سے لیتا ہے پیسہ، وہ رشوت ہے۔ ارے بھئی یہ تو تجھے کرنا ہی تھا، تجھ پر فرض ہے، تیرے ذمے یہ لگایا گیا ہے، تجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو اس پر وہ کام کرنے کے لیے پیسہ لیتا ہے، رشوت ہوئی۔ اور اگر غلط فیصلہ کیا ان پیسوں کو لے کر کے تو اس صورت میں تو کیا ہوگا؟ وہ پیسہ لینا بھی حرام، اس کی تنخواہ بھی حرام، کیونکہ وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ متعین کیا گیا ہے حق بات کے لیے، حق فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ پیسہ لے کر کے فیصلہ بھی غلط کرتا ہے، تو اس کے لیے تو وہ پیسہ لینا بھی حرام اور یہ تنخواہ لینا بھی حرام ہوا، کیونکہ اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی جج اور میجسٹریٹ بیٹھے ہیں، یہ ظالمانہ فیصلہ کرنے والے، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو منصب سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے؟ کتنے غریب بیچارے بلک رہے ہیں، کمزور قسم کے لوگ بلک رہے ہیں حق پر ہونے کے باوجود، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے کر کے اپنے کام بنوا رہے ہیں، اور غریب بیچارہ بلک رہا ہے، سڑ رہا ہے جیلوں میں۔ کہاں سے ترقی ہوگی ملک کی؟ فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، یا ان سے اعراض کیجئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہودی آپ کے پاس فیصلہ طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے تو اعراض کریں، فیصلہ نہ کریں۔ وہیں تُعْرِضْ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، یعنی فیصلہ نہیں دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، تو آپ گھبرانا مت، تسلی کا مضمون ہے۔ آپ پریشان نہ ہونا کہ آپ کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ آپ کا حافظ ہے، نگہبان ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن تاہم اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو فیصلہ کیجیے انصاف کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، لیکن یہ تو اتفاقی بات ہے کہ جو حکم دریافت کرنے کے لیے آئے تھے وہ تورات میں بھی وہی تھا جو ہماری شریعت میں تھا، لیکن اس کے علاوہ اگر ان کی تورات میں کچھ ہے اور ہماری شریعت میں کچھ ہے تو ہم فیصلہ کریں گے ہماری شریعت کے مطابق۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کیسے وہ آپ کو منصف بنائیں گے، کیسے وہ آپ کو فیصل ٹھہرائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی آلریڈی کتاب جو پڑھتے ہیں اس میں تو تورات میں زنا کا حکم موجود ہے، تو آپ کو فیصل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن اس کے پیچھے کچھ دال میں کالا ہے، نہیں پوری دال ہی کالی ہے۔ اصل میں سہولت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں،
آسانی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ایسا آسانی والا حکم ملے گا تو لے لیں گے، مشکل حکم ہوگا تو چھوڑ دیں گے. یہ ان کا مقصد ہے. حقیقت میں خلوص قلب سے فیصلہ طلب کرنے کے لیے وہ نہیں آئے ہیں. اگر حقیقت میں خلوص قلب سے فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ طلب کرنے کے لیے آئے ہوتے تو پہلے مرحلے میں جب نبی نے رجم کا حکم دیا اسی وقت وہ مان لیتے، لیکن منحرف ہو گئے. اسی کا ذکر ہے. اور کیسے وہ آپ کو منصف ٹھہرائیں گے حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. پھر وہ اس کے بعد یعنی آپ کے فیصلہ دینے کے بعد اعراض کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. ہوا نہیں، منحرف ہو گئے، نہیں مانا. وما اولئک بالمؤمنین، پول کھول دی. سچی بات یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ دل سے مومن نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.